السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم لوگ پھر سے حسب معمول دین کی باتیں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قیامت کے دن جنت میں داخلے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز کے مسائل سے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ نماز کی سنتیں کیا ہیں، اس کو ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ درس میں نہیں تھے، الحمدللہ ریکارڈ موجود ہے، آپ یوٹیوب کے ذریعے وہ درس سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں آسانی سے کہ نماز کی سنتیں کیا ہیں۔ بلکہ نماز سے متعلق جتنے بھی مسائل آج تک ہم نے پڑھا ہے تفصیل سے، وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہیں الحمدللہ۔ آپ میں سے اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں دو باتیں انشاءاللہ ہم جانیں گے نماز سے متعلق۔ پہلی بات یا پہلا مسئلہ، وہ کون سے کام ہیں جس کا کرنا نماز کی حالت میں ناپسندیدہ ہے، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے، مکروہ بولتے ہیں اس کو۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے اگر وہ کام آپ سے ہو جائے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن بغیر کسی ضرورت کے آپ وہ کام کر بیٹھتے ہیں تو ناپسند عمل ہے۔ اس کی وجہ سے نماز میں اسی کے حساب سے ثواب میں کمی آئے گی، اس کو ناپسند مکروہ بولتے ہیں۔ جس کے کرنے سے آپ کو گناہ نہ ملے، جس کے کرنے سے آپ کو گناہ نہ ملے لیکن اس کا کرنا ناپسند ہے، شریعت نے اس کو ناپسند قرار دیا ہے، اس کو مکروہ بولتے ہیں۔ اب وہ کون سے کام ہیں ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ جانتے ہیں۔ یہ مسائل جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں کے دوران ہم لوگوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم ناپسندیدہ کام کر بیٹھتے ہیں نماز کی حالت میں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو نماز کے مکروہات کو ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک ایک کر کے۔ نمبر ایک، سب سے پہلا کام جو ناپسند ہے، مکروہ ہے، اسلام نے اس کو ناپسند قرار دیا، وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بغیر کسی ضرورت کے کپڑوں سے اور بدن سے کھیلنا، کپڑوں سے اور بدن سے کھیلنا۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، ہاں، بالوں کے سر کے اوپر آپ سر رکھ کے ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، مانگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو کپڑے ہیں، ہاں، کپڑوں کو سدھار رہے ہیں، ٹی شرٹ برابر کر رہے ہیں، بار بار پینٹ پڑا رہے ہیں، نیچے اتار رہے ہیں پینٹ بغیر کسی ضرورت کے۔ کپڑوں میں ٹائم ویسٹ کرنا، مطلب ٹائم ویسٹ کا مطلب کپڑوں میں آپ کی جو ہے توجہ ہے، یا بالوں کو آپ سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں نماز کی حالت میں، اسلام نے اس کو ناپسند قرار دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جو نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ مٹی صاف کر رہا ہے، مٹی ہٹا رہا ہے نماز کی حالت میں۔ اب سجدے کو جانا ہے نا، تو سامنے سجدے کی جگہ کچھ چیزیں پڑی ہیں تو کیا کر رہا، وہ ہٹا رہا ہے۔ نماز میں ہے، وہ سجدے میں جانا ہے، اب اس کو جانے سے پہلے ہٹا کے جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ایسا مت کرو نماز کی حالت میں، کیونکہ اس سے خشوع اور خضوع ختم ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو پوری توجہ نماز کی طرف ہونا چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ آدمی کا ذہن و دماغ ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے، اس کو ہٹانے میں لگا ہوا، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی توجہ
نماز میں نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف ہے جس کو وہ ہٹا رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کر کے کہا کہ دیکھو اگر تم کو سجدے کی جگہ صاف کرنا ہی ہے تو ضرورت کے وقت ایک مرتبہ آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ان کنت فاعلا فواحدۃ، اگر تم کو کرنا ہی ہے ایک مرتبہ آپ کر لیں اس کو. دیکھو یہاں دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری نمازی کی یہ بنتی ہے کہ جب نماز کے لیے وہ کھڑا ہو رہا ہے، ابھی نماز شروع نہیں کیا، تو اسی وقت وہ دیکھے سجدے کی جگہ اگر کچھ گندگی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو صاف کر لے. ابھی نماز شروع نہیں کیا، شروع کرنے سے پہلے تو نظر آ رہا ہے نا اس کو سجدے کی جگہ، تو صاف کر لیں. اس کھیتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ کچھ چیزیں پتھر ہیں، کچھ ایسی چیزیں، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں کبھی کبھار، اور وہاں سجدے کی جگہ اوپر جو ہے تارپل بچھایا گیا، نیچے کچھ پتھر آگے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہاں چپ سکتے ہیں آپ کے پہ. تو نماز سے پہلے ہی آپ کیا کر لیں؟ اس کو ہٹا لیں، صاف کر لیں. یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کیا، بھول گئے یا کسی وجہ سے آپ نے نہیں کیا، اب نماز شروع ہو گئی آپ کی، سجدے کے لیے جا رہے ہیں تو تب نظر آ رہا ہے وہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کوئی آدمی نماز سے پہلے نہ کر سکا تو نماز کی حالت میں ایک مرتبہ کر لے. ہر سجدے کے وقت کر رہا ہے، جب بھی سجدے میں جا رہا ہے ہٹا رہا ہے جا رہا ہے، جب بھی سجدے میں جا رہا ہے صاف کر رہا ہے جا رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو بلا ضرورت کپڑوں سے، بالوں سے یا اس طرح کی دیگر چیزوں کی طرف توجہ رکھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اس کی وجہ سے انسان کا خشوع اور خضوع متاثر ہوتا ہے. دوسری چیز جو ناپسند ہے، اسلام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، وہ ہے بغیر کسی ضرورت کے آدمی ادھر ادھر دیکھنا یا ہلکا سا ادھر ادھر اپنا چہرہ گھمانا بغیر کسی ضرورت کے. یہ بھی مکروہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا التفات کے بارے میں، یعنی ادھر ادھر گھومنے کے بارے میں. دیکھو ادھر ادھر گھومنے کا مطلب یہاں پورا قبلے کے اپوزٹ گھومنے کا مطلب نہیں ہے. یہاں تھوڑا ایسا دیکھنا، اس طرح تھوڑا تھوڑا. یہ اس کا حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد. اصل یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آدمی کبھی کبھار ایسا پلٹتا ہے نا نماز کی حالت میں، چہرہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ، نماز یہ شیطان کی طرف سے. شیطان آپ کی توجہ کو، آپ کے خشوع اور خضوع کو اچک لیتا ہے، مطلب آپ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ. اسی لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ اس شیطان کے اچک کی طرف نہ جائے، بلکہ پوری توجہ اپنے سجدے کی جگہ اس کی نظر ہو، قبلے کی طرف اس کا رخ ہو، اور ادھر ادھر بلا ضرورت نہ پلٹے. بلا ضرورت مطلب کیا ہوا؟ ضرورت کے وقت آدمی تھوڑا ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے. ضرورت کے وقت، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک جگہ، اور آپ اپنے چھوٹے بچے کو لائے ہوئے ہیں نماز کے لیے، اور نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اور بازو میں باڈی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ بچہ جائے گا تو اس کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے. تب ایسی صورت میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا بچہ تو ہے، آپ کو دماغ میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بازو میں باڈی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ بچہ وہاں نقصان کا شکار ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ضرورت ہے آپ کی، کیونکہ بچے کی جان بہت اہم ہوتی ہے. تو ایسی ضرورت کے وقت آدمی تھوڑا بہت دیکھ سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ لمحوں کے لیے، کہ بھئی میرا بچہ ادھر تو نہیں گیا، بوڑھی کی طرف تو نہیں گیا، خالی اس پر ایک ہلکی سی نظر دیکھ سکتا ہے ادھر ادھر ضرورت کے وقت. ورنہ بلا ضرورت آدمی اس طرح کی حرکت کرنا یہ نماز میں ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا خشوع اور خضوع توجہ متاثر ہوتی ہے. تیسری چیز جو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں نماز کی حالت میں جو آپ کی توجہ کو پھیر دیتی ہیں، نماز سے توجہ آپ کی ہٹ جاتی ہے. ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے نماز کی حالت میں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. مثال کے طور پہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے کوئی آیا، کوئی بڑا آیا، کوئی اور آیا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یا پھر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ ایسے نقش و نگار ڈیزائن کی کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. یہ ایسی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے نماز کی حالت میں تو آپ کی توجہ نماز میں نہیں رہے گی، ان چیزوں میں رہے گی. ان چیزوں میں آپ
سرچ کر رہے ہوں گے کہ کیسا بنا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا نماز کی حالت میں جو آپ کی توجہ کو نماز سے دوسری طرف پھیر دیتی ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جس میں تھوڑا ڈیزائننگ تھا. تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا شغلتنی اعلام هذه، یہ جو ڈیزائن کی جو چیزیں ہیں نا، اس نے مجھے آج میری نماز میں خلل پیدا کر دیا ہے، میری نماز سے توجہ کو دوسری طرف ہٹا دیا ہے. لہٰذا اس کپڑے کو ابو جہم کے پاس لے کر جاؤ اور دوسرا کپڑا لے کر آؤ. انبیجانیہ نام تھا جس علاقے کا، اس علاقے کا یہ کپڑا تھا انبیجانیہ. ہاں، جیسے دلی کا سوٹ اس طرح بولتے ہیں نا ہم لوگ، خاص ان جگہوں میں بنتا ہے، وہ مشہور ہوتا ہے. تو انبیجانیہ کپڑا تھا. نبی نے کیا فرمایا کہ یہ جو نقش و نگار والا ڈیزائننگ والا جو کپڑا ہے نا، یہ ابو جہم ایک صحابی تھے، اصل انہوں نے ہدیہ کیا تھا، نبی کو گفٹ میں دے دیا تھا وہ کپڑا. نبی نے نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھوڑا ہٹ گئی اس سے، نماز سے. تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ کپڑا میری نماز میں خلل ڈال رہا ہے، لہٰذا تم لے کر جاؤ ابو جہم کے پاس، ان کو یہ واپس کرو. انبیجانیہ جو کپڑا ہے نا، یہ کپڑا لے کر آؤ جو سادہ سیدھا ہوتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس حدیث میں آپ غور کیجئے. ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دے رہے ہیں، خوشی ہوتی تھی صحابہ کو، نبی کو کچھ دے دیں، نبی قبول کریں، بڑی خوشی ہوتی تھی صحابہ کو. نبی نے لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرابلم ہو رہا ہے کچھ اس کپڑے کی وجہ سے نماز میں. تو نبی نے کیا کیا، اس کو لوٹایا واپس. لیکن کہا کیا، صرف واپس دے کے آ جاؤ یہ نہیں بولا کہ اس کی جگہ دوسری کوئی کپڑا لے کر آؤ ان کے پاس، تاکہ ابو جہم کو ایسا نہ لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہدیہ، میرا تحفے کو پسند نہیں کیے، لوٹا دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں تھوڑا تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ، کتنی باریک چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے. یہ ہماری زندگیوں میں اس چیز کی ضرورت ہے، ہاں، لیکن ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. خیر، یہ چیز ہو گئی. تیسری چیز کہ ایسی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے نماز کی حالت میں جو آپ کی توجہ کو پھیر دیں. چوتھی چیز یہ ہے ناپسندیدہ منہ کو بند کرنا اور کپڑے کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے اتار دینا. یہ بھی ناپسند عمل ہے. لیکن بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر کوئی آدمی ٹخنوں سے نیچے کپڑا نیچے رکھ کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. بولتے ایسی بات نہیں ہے، نماز ہو جاتی اس کی، لیکن وہ گنہگار ہوگا کیونکہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا حرام ہے. تو نماز کی حالت میں اگر آدمی ٹخنوں کے نیچے کر دیتا ہے، پہلے سے تو وہ حرام ہے، ایک تو حرام کا کام کر رہا ہے، دوسرا نماز کی حالت میں کر رہا ہے. تو یہ کپڑا نیچے اتار دینا اور اسی طرح منہ بند کر کے رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نماز کی حالت میں منہ کپڑے سے آپ بند کر رہے ہیں، منہ منع ہے. بغیر ضرورت کے منہ بند کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن ضرورت اگر آدمی کو پیش آ رہی ہے تو ایسے وقت میں اپنے منہ کو وہ بند کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ کورونا کا دور تھا. کورونا کے دور میں یہ چیز ضروری تھی کہ ایک تو ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ماسک لگا کر نماز پڑھیں. کوئی کھانس رہا ہے، کوئی چھینک رہا ہے، اگر اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ اس کی وجہ سے اگر دوسرے کی طرف بیماری منتقل ہونے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں ضرورت ہے. ضرورت کے وقت آدمی ماسک لگا سکتا ہے یا اپنا چہرہ ڈھانپ سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت نماز کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن السدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ. ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا کہ آدمی ایک تو نیچے کپڑا جو ہے چھوڑ دے یا پھر اپنے منہ کو بند کرے. یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بھی آدمی کو بچنے کی ضرورت. اسی طرح چھٹا عمل جو ناپسندیدہ ہے نماز کی حالت میں، وہ جمائی لینا. ہم لوگ بہت سارے لوگ جمائی لیتے ہیں نماز کی حالت میں، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان. نماز کی حالت میں جو جمائی آتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. کیا مطلب شیطان کی طرف سے؟
उलमा ने ये बात लिखी है कि भाई आदमी को जमाई आती है तो वो किस बात की अलामत है? किस बात की अलामत है जमाई आना? हाँ, बहुत अच्छे, नींद, या आदमी एकदम सुस्ती में होता है ना, सुस्त रहता है, वो चुस्त नहीं रहता, वो उसकी अलामत है। जमाई आने का मतलब या तो आपको नींद आई है या तो आप नींद से उठ के आए हैं, अभी नींद का गलबा अभी बाकी है, ये मतलब होता है जमाई का। और आदमी मस्त खा पी के एकदम सुंद हो गया रहता है ना, तब भी जमाई आती है। तो शैतान क्या करता है, इस जमाई के जरिए सुस्ती पैदा करना चाहता है नमाज की हालत। और ये खुद जमाई एक सुस्ती की अलामत है। नमाज सुस्ती से पढ़ी नहीं जाती, नमाज तो बिल्कुल चुस्ती के साथ, तवज्जो के साथ, खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाने वाली इबादत है। तो लिहाजा आदमी जमाई नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर जमाई आ जाए उसको कभी कभार बेइख्तियारी तौर पे, उसके कंट्रोल से बाहर होकर कभी आ जाती है, ऐसे वक्त में प्यारे नबी ने फरमाया फ़इज़ा तसावब अहदुकुम फ़लयुक्ज़िम मस्तता, तुम में से किसी को जमाई आ जाए तो पूरी ताकत लगाए और उस जमाई को रोकने की कोशिश करे। रोकने का क्या मतलब भाई? रोकने का मतलब यह होता है कि जमाई आ रही होती है ना, तो ऐसा कंट्रोल करे कि आपका मुंह खुले ही ना। ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल आराम से। आप जानते हैं बेहतर इस चीज को। तो आप ऐसा कंट्रोल करें कि आपका मुंह खुल ना पाए, आपकी जमाई वहीं खत्म हो जाए अंदर। एक ये मतलब है हदीस का। दूसरी, सही बुखारी की रिवायत में ये बात आई है, अगर आदमी मुंह भी खोल लिया ना, तब भी प्यारे नबी ने फरमाया कि अपना हाथ मुंह पर रखे। ये नमाज की हालत में भी, गैर नमाज में भी। बाज लोग जमाई लेते हैं माशाअल्लाह जम के, कभी कभार कुछ सेकंडों तक मुंह बंद ही नहीं होता, खुला ही रहता है। हाँ, कुछ लोगों की जमाई छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है, और ज्यादा माशाअल्लाह खा पी के मस्त नींद आते रहती है ना, तब ज्यादा लेता है आदमी जमाई। तो बहरहाल नमाज की हालत में हो या गैर नमाज में हो, जमाई आने पर आदमी अपने मुंह पर हाथ रख के अपने बच्चों को ये तरबियत अभी से सिखाएं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये शैतान की तरफ से होती है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका ये बताया है। जी हाँ। छठी चीज या सातवीं चीज जो नमाज की हालत में नापसंद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मकरूह करार दिया है, वो ये है कि आदमी अपने दोनों एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ में डाल लेना। इस तरह डालने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमानी, मकरूह, नापसंद करार दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत, इज़ा तवज़्ज़अ अहदुकुम फी बैतिही सुम्मा अतल मस्जिद काना फी सलातिन हत्ता यरजी, तुम में से कोई आदमी अपने घर में वजू करता है, वजू करके जब मस्जिद को आता है तो वो नमाज की ही हालत में होता है, यहां तक कि नमाज से फारिग होके वो नमाज से फारिग हो जाए। फला यकुल हाकज़ा, ऐसा मत करे वो। प्यारे नबी ने क्या फरमाया? ऐसा मत करे। कैसा मत करे? मतलब ये, रावी हदीस ने उसकी तशरीह बयान फरमाई, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस तरह इशारा करके बयान फरमाया कि ऐसा ना करे। देखो, नमाज की हालत का मतलब, यहां इस बात को याद रखो, दो हालतें हैं जो ये काम नहीं करना है आप, ठीक है ना? पहली हालत, अगर आप में से कोई घर से वजू करके नमाज के लिए आ रहा है तो नबी फरमाते हैं कि आप नमाज की हालत में ही होते हैं, मतलब नमाज का अजर और सवाब दिया जाता है आपको। अगरचे कि आप बात कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं आने के दौरान, लेकिन सवाब के एतबार से आदमी नमाज की हालत में होता है। इसीलिए घर से यहां भी आ रहा है नमाज के लिए, तब भी यह काम नहीं करना चाहिए, तब भी यह काम नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, नमाज पढ़ते हुए भी नहीं करना चाहिए। वैसे नमाज पढ़ते हुए कोई करते नहीं है, लेकिन मसला याद रखें। लेकिन यह गलती ये होती है, हमारे से गलती ये होती है कि नमाज के लिए जब आ रहे होते हैं ना, रास्ते में कभी हम ये काम कर सकते हैं, या कभी कभार आदमी वजू करके नमाज के लिए आता है, लेकिन नमाज के लिए अभी टाइम बाकी है जमात के लिए, क्या करता है वो बैठ जाता है मस्जिद में, इंतजार करते हुए बैठता है क्या नहीं? जमात 8:15 बजे है, 8 बजे आ गया, नमाज पढ़ लिया, बैठ गया, सुन्नत देख रहा है, इंतजार में है क्या नहीं?
جب نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی اس طرح وہ نہ کرے. یہ بہت اہم چیز ہے. یہاں ہوتی ہیں غلطیاں ہمارے سے. مسجد میں آ کر بیٹھ گئے, ایسا ڈال کے بیٹھ جاتے. نہیں, نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو نماز کی حالت میں آپ ہوتے ہیں ثواب کے اعتبار سے. سبحان اللہ, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. تو تب بھی نہ کرے اور نماز کی حالت میں بھی نہ کرے. ہاں, نماز سے فارغ جب ہو جاتے ہیں آپ, نماز ہو جانے کے بعد آپ ایسا کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس چیز کو آپ یاد رکھیں, یہ ناپسندیدہ عمل ہے. آٹھواں ناپسندیدہ عمل اسلام نے جس کو منع فرمایا یا مکروہ قرار دیا وہ ہے بالوں کو اور کپڑوں کو سمیٹنا. بالوں کو اور کپڑوں کو سمیٹنا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں کپڑوں کو بھی نہ سمیٹے اور بالوں کو بھی نہ سمیٹے. کپڑوں کو سمیٹنے کا مطلب یہ جو ہم فولڈ کرتے ہیں نا, یہ فولڈ نماز کی حالت میں ناپسندیدہ عمل ہے. چاہے یہاں تک کریں یا یہاں تک کریں آپ, یہ کپڑوں کو فولڈ کرنا ہے. اسی طرح نیچے سے بھی نہیں کرنا چاہیے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل. نماز تو ہو جاتی ہے, اگر ایسا کوئی نماز پڑھ لیا نماز ہو جاتی ہے اس کی, لیکن ناپسندیدہ عمل ہے وہ. بلا ضرورت آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے حساب سے اس کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسا کر کے نماز پڑھنے سے چڑھاتے, یہاں تک رہتی آستین وہ, لیکن ایسا چڑھا کے ایسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھ رہے. یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے. چاہے نیچے سے آپ چڑھائیں پینٹوں کو, چاہے یہ آستین کے جو یہ ہوتے ہیں وہ چڑھائیں, یہ مکروہ عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا. اسی لیے بالوں کو بھی سمیٹنا ناپسندیدہ عمل ہے. بالوں کو سمیٹنے کا مطلب, اگر آپ میں سے کسی کے بال بہت زیادہ بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ کبھی کبھار بالوں کو ایسا جما کر یا کچھ چیز وہ باندھنا چاہتا ہے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. کچھ لوگوں کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں ان بالوں کو ویسے ہی چھوڑنا ہے. آپ کو اس کو ایسا باندھنا نہیں ہے, ویسے ہی چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, نماز کے حالت میں بالوں کو سمیٹنا مکروہ ہے, کپڑوں کو سمیٹنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم لا اکف شعرا ولا ثوبا, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر نماز پڑھوں. 7 ہڈیوں کا مطلب آپ جانتے ہیں نا, پیشانی اور ناک, 2 ہاتھ 2 پیر اور 2 گھٹنے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز کی حالت میں بالوں کو نہ سمیٹوں, نماز کی حالت میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں. اس بات کا حکم مجھے دیا گیا ہے. کیوں یہ ناپسندیدہ عمل ہے بالوں کو ایسا باندھ کے رکھنا یا اس طرح چڑھا کے رکھنا؟ کیوں؟ اس کی علت علماء اکرام اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آستین جو چڑھانے والی بات ہے, اس سے منع کیا گیا ہے نا, اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. ہر وقت نہیں, لیکن علماء نے کہا کہ یہ تکبر کی علامت ہو سکتی ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ آسانی سے یہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو غصہ آ رہا ہے, کسی کو مارنا ہے اس کو, اور اس کو لگتا ہے کہ میں سامنے والے کو آرام سے مار سکتا ہوں, تو کیا کرتا تھا وہ سینے چڑھا کے جاتا, دکھاتا ہوں تجھے. وہ جو حالت ہوتی ہے اس کی, کس سچویشن میں ہوتا ہے وہ, اس وقت اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میں تیرے سے بڑا ہوں, ہاں میں ماروں گا تجھے, میرے پاس اتنی طاقت ہے. کہیں نہ کہیں یہ آدمی بڑا پن دکھاتا ہے اس سے. میں ایک موٹی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اسی لیے اس چیز کو نماز کی حالت میں پیارے نبی نے ناپسند قرار دیا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, رب کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کی ذرا بھی ایسی کوئی حرکت آپ سے نہ ہو جس کی وجہ سے تکبر کی کہیں نہ کہیں علامت ظاہر ہو. اس سے آپ بچیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ چڑھانا نہیں چاہیے, یہ تکبر کی علامت ہو سکتی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آدمی بالکل عاجزی, وہ انکساری, اپنے آپ کو جھکا کر اپنے دل میں فقر و فاقہ اور احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ میں اللہ کا ہمیشہ محتاج ہوں, وہی سب سے بڑا ہے. اسی طرح بالوں کا بھی مسئلہ ہے.
بالوں کو باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر کی اس میں علامت پائی جاتی ہے. اور آدمی اگر ایسے ہی بال چھوڑ دے، جب وہ سجدہ کرتا ہے سجدے کی حالت میں اس کے بال اگر زمین سے لگتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بہت فقیر ہے اللہ کے سامنے، وہ محتاج ہے، وہ اپنے آپ کو، اپنے بالوں کو، مطلب سب کچھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. یہ علامت ہے. اگر آدمی کے بڑے بال ہیں، سجدہ کر رہا ہے، اس کے بال اس کی پیشانی کے ساتھ زمین پہ لگ رہے ہیں، مطلب ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے رب کے سامنے. یہی حیثیت ہے ہماری. زمین کے نیچے ہم تیرے خاطر، تیری رضا کے لیے اپنی زمین، اپنے ماتھے کو زمین سے لگا رہے ہیں، اور بال بھی لگ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے عاجزی، وہ انکساری کا پہلو ہوتا ہے. اگر آدمی باندھ لیتا ہے بالوں کو، علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ عاجزی، وہ انکساری، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج بنا دینا، اس میں کمی آ جاتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نماز کی حالت میں منع فرمایا. اسی طرح نماز کی حالت میں ایک اور ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ اگر زیادہ بھوک لگی ہے کسی آدمی کو، بہت زیادہ بھوک ہے، اور گھر میں کھانا لا کر رکھ دیا گیا ہے دسترخوان پہ، ایسی صورت میں آدمی، اب جماعت کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام نے یہ بتایا کہ آپ کھائے بغیر، کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے جماعت میں حاضری دیں. یہ آپ کے لیے ناپسند ہے. آپ پہلے کھانا کھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ بھوک آپ کو لگی ہوئی ہے، اور گھر میں کھانا بھی رکھا گیا ہے، اور ماشاءاللہ کھانے میں کیا ہے؟ بریانی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. کام سے آئے آپ تھکے ہوئے، بہت زیادہ شدید بھوک لگی ہے آپ کو، اور کھانا بھی رکھ دیا گیا، جماعت کا وقت بھی ہو رہا ہے. کیا کریں گے آپ؟ کھانا چھوڑ کے جماعت میں حاضری دیں گے، یا پہلے کھانا کھا کے پھر آئیں گے نماز کے لیے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے کھانا کھائیں پھر نماز کے لیے آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ویسے ہی نماز کے لیے آ جائیں گے کھانا چھوڑ کے، تو نماز پڑھ رہے ہیں تو چکن یاد آ رہا ہے آپ کو، بریانی یاد آ رہی ہے آپ کو، آپ کے دماغ میں وہی آئٹم جو رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. کیوں؟ فطرت ہے آدمی کی. بھوک جب زیادہ لگتی ہے تو آدمی کا خشوع اور خضوع، اس کی توجہ نماز میں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. فطری بات ہے یہ. اس فطرت کا خیال اسلام نے رکھا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام. جب آدمی کو سخت بھوک، دو باتیں، ایک تو سخت بھوک لگی رہنا، دوسری بات دسترخوان پہ کھانا رہنا. یہ دو چیزیں اگر ہیں تو جماعت چھوڑ دیں، آپ پہلے کھانا کھائیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس بھوک نہیں ہے، باہر سے دبا کے کھا کے آئے، آپ گھر میں دیکھیں تو گھر میں بھی ماشاءاللہ بہترین آئٹم بنا، معلوم نہیں تھا آپ کو، دال کھانا کھا کے آ گئے باہر سے، گھر میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بریانی بنی ہے. ہاں، افسوس کر لیے، ارے معلوم رہتا تو میں وہاں سے ایسے ہی آ جاتا، بریانی کھا لیتا. لیکن آپ پیٹ تو بھرا ہے نا آپ کا، جسٹ کھا کے آ رہے ہیں آپ. تو ایسے وقت میں جماعت کا ٹائم ہوا تو کیا آپ جماعت چھوڑ دیں گے؟ مولانا بتائے تھے کہ نہیں دسترخوان پہ کھانا ہے تو کھا کے جانا. نہیں، آپ کو بھوک نہیں ہے، بھوک بھی زیادہ رہنا اور دسترخوان پہ کھانا، یہ دو جو چیزیں ضروری ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ جماعت میں حاضری دینے کا بہانہ بنانے کے لیے باہر سے جب بھی آ رہا ہے فون کر کے بول رہا ہے اپنے بیوی کو یا کسی کو، ہاں دیکھو 8:15 جماعت ہے نا. وہ بولتا نہیں ہے، لیکن صرف بیوی سے بولتا ہے کہ 8:15 دسترخوان پہ کھانا تیار رکھو، میں آ رہا ہوں. یعنی پلاننگ کر کے آ رہا ہے جماعت کے وقت. یہ صحیح ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ اتفاقی طور پر ایسا ہو جاتا ہے. آپ آ گئے، سڈنلی دیکھا بھوک ہے، جماعت کے وقت میں کھانا بھی رکھا گیا ہے، تب ایسی صورت میں یہ چھوٹ ہے. آدمی پہلے سے پلان بنا رہا ہے، 8:15 جماعت ہے، مجھے تو بھوک لگتی ہے 8:15، میں بولوں گا گھر میں 8:15 دسترخوان پہ رکھ دو، کیونکہ پیارے نبی نے چھوٹ دی ہے نا کہ بھوک بھی لگی ہو اور دسترخوان پہ کھانا ہو تو چھوڑ سکتے جماعت. نہیں بھائی، آپ پلان بنا کے آ رہے ہیں، غلط بات ہے یہ. اتفاقی طور پر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح ایک اور بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ناپسند قرار دیا نماز کی حالت میں، اگر آپ کو پیشاب اور پاخانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے نماز کی حالت میں، تو آپ پیشاب کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ ہاں ٹوائلٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ نماز کی حالت میں، یہ ناپسندیدہ ہے.
یہ ناپسندیدہ ہے. کیوں؟ یہ تمام چیزیں آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع کو متاثر کر دیتی ہیں. آپ کا خشوع کم ہوتا ہے. پیشاب آ رہا ہے، آدمی کنٹرول میں کھڑا ہے، نماز کے بعد جاؤں گا، اب جاؤں گا، پھر ٹھنڈی ہے، پیشاب بیٹھوں گا، پھر وضو کرنا پڑے گا مجھے، نہیں سنبھال کے پڑھ لوں گا نماز. اب وہ سنبھالنے کی چکر میں آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں رہتی، وہ کہاں رہتی؟ کنٹرول کرنے میں رہ جاتی آپ کی توجہ. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، پیشاب اور پاخانے کی ضرورت پیش آئے ایسے وقت میں نماز نہیں ہے. مطلب آپ ایسے وقت میں بلا جھجک نماز کو چھوڑ دیں، جائیں اپنی ضرورت پوری کریں، پھر وضو کر کے آ کے نماز میں مل لیں، جتنی رکعت ملے پڑھ لیں، بعد میں اٹھ کے باقی نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو پیشاب پاخانے کو کنٹرول کرنا نماز کی حالت میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے. الحمدللہ یہاں کچھ اہم چیزیں ناپسندیدہ جو اعمال ہیں نماز کی حالت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. دوسرا مسئلہ میں بڑی تیزی کے ساتھ 10 منٹ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسے کام جن کاموں کو کرنا نماز کی حالت میں بالکل جائز ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، وہ جائز کام ہے. یہ بھی ہماری زندگیوں میں ضرورت پڑتی ہے اس کی نماز کی حالت میں، لیکن اسلام نے اسی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے کچھ کاموں کو جائز قرار. نماز پڑھتے پڑھتے آپ کام کر سکتے، وہ بالکل اجازت ہے آپ کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں. پہلا کام کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں؟ اگر آپ کو ضرورت پڑے تھوڑا بہت ہلکا آپ چل سکتے ہیں. نماز کی حالت میں ہی آپ تھوڑی دور چل سکتے ہیں ضرورت کے وقت. کیسی ضرورت؟ مثال کے طور پہ آپ ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز سامنے کی صف بھری ہوئی ہے، سامنے کے صف میں نماز شروع ہونے کے بعد کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا یا کسی وجہ سے وہ صف میں نکل کے باہر چلا گیا. اب اس صف کی جگہ میں، اس صف میں جگہ خالی ہو گئی نا، اس کی جگہ خالی ہو گئی نا، تو پیچھے کھڑے ہونے والے آدمی کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز کی حالت میں ہی ہلکے سے چل کے جائے، اس جگہ کو کمپلیٹ کر دے، اس جگہ کو کیا کر دے وہ. تو ایسے وقت میں اس کی ضرورت ہے، تو ضرورت کے وقت چل کے وہ جا سکتا. دوسری ضرورت ایسا بھی پیش آ سکتی ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ دروازہ بند کیے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بچہ آ گیا روتے ہوئے، کوئی اور آ گیا جو سخت ضرورت ہے، دروازہ مار رہا ہے زور زور سے. آپ کو دو کام کرنا، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے. یا تو آپ دروازہ کھولیں ہلکا سا چل کے، یا پھر ایسے ہی چھوڑ دیں اور وہ دروازہ مارتا رہے گا. اس کے چکر میں آپ کی پوری نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گا. اسی لیے اسلام نے کہا ایسے وقت میں چونکہ ضرورت ہے تو تھوڑا ہلکا چل کے آپ دروازہ کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کیوں؟ تاکہ نماز آپ کی گڑبڑ نہ ہو. آپ نہیں کھولیں گے تو اور وہ ماریں گے اور وہ چلائیں گے، بچے روئیں گے، چیخیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ ایسی ضرورت کے وقت آدمی تھوڑا بہت چل کے جا سکتا ہے. دائیں جانب بھی جا سکتا، لیفٹ سائڈ بھی جا سکتا، آگے بھی جا سکتا، پیچھے بھی ہٹ سکتا، لیکن قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. آگے پیچھے لیفٹ رائٹ چلتے ہوئے اس کا رخ اگر وہ قبلہ ادھر ہے ایسا پلٹ گیا، اس کی نماز باطل ہو جاتی. قبلے کی طرف رخ ہونا ہے، اسی طرف رخ کر گیا تو پیچھے جائیں، یا تو بائیں، یا تو دائیں، یا تو سامنے جائیں، لیکن قبلہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ بند تھا، والباب علیہ مغلق، دروازہ بند تھا، گھر کا دروازہ. میں آئی، گھر سے باہر میں آئی، فاستفتحت، میں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا کہ دروازہ کھولو. میں نے کہا دروازہ کھولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا چل کے آئے اور آپ نے دروازہ کھول دیا. پھر ویسے ہی پیچھے پلٹ کے جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اسی جگہ آپ چلے گئے، اسی جگہ آپ چلے گئے، اور دروازہ قبلے کی طرف تھا. معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے قبلے کی طرف ہی گئے تھے،
जाकर दरवाजा खोल के फिर पीछे आकर उसी जगह खड़े हो गए। इससे मालूम हुआ कि जरूरत के वक्त आदमी थोड़ा बहुत चल सकता है नमाज की हालत में। दूसरा जायज काम, छोटे छोटे कभी कभार बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों को आप जब नमाज के लिए खड़े रहते हैं तो उनको उठा सकते हैं। आप नमाज की हालत में आप बच्चों को उठा ले सकते हैं। समझ रहे? ये जायज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस सिलसिले में है। लेकिन जब आप रुकू में जाएंगे, आप सजदे में जाएंगे, तो उस वक्त आप बच्चों को क्या करना? उतार देना, फिर रुकू और सजदा करना। फिर जब उठकर खड़े होंगे, बच्चों को आप लेकर उनको पकड़कर नमाज को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं। जैसा कि अबू कतादा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते थे इस हाल में कि आप उमामा बिनते ज़ैनब बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाए होते थे। जब आप खड़े रहते उठा लेते हैं उनको, लेकिन जब आप सजदा करने के लिए जाते तो उनको नीचे उतार के जमीन पर रख देते, फिर सजदा करते थे। ये उमामा कौन थे? ये उमामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। ज़ैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी है, उनकी बेटी की बेटी थी, मतलब नवासी थी उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मालूम यह हुआ कि इस तरह का अमल नमाज की हालत में किया जा सकता। तीसरा काम जो जायज है, नमाज पढ़ रहे हैं आपके सामने ऐसा कोई हैवान नजर आ गया जो आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप नमाज की हालत में रकात छोड़ें। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि वहां है तो आप भाग के जा रहे हैं, नहीं, थोड़ा बहुत सामने है, आप नमाज तोड़े, मतलब रकात, नमाज तोड़ने का मतलब नीयत तोड़ने की नहीं रहना, नमाज की नीयत ही रहना, लेकिन वक्ती तौर पर रकात छोड़ के कोई मारने की चीज लेकर आप उसको मार दिए, फिर आकर खड़े हो गए, कंटिन्यू किए, जायज है, कोई हरज की बात नहीं। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ रहे हैं, सांप आ गया, बिच्छू आ गया, या कोई ऐसी चीज आ गई जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है और आपके करीब है वो, तो आप हल्के से, ज्यादा हरकत नहीं करना और बात भी नहीं करना। दूसरी बात, अरे सांप आ गया, वो नहीं, खामोश, क्योंकि नमाज की हालत में हैं आप, नमाज की हालत में हैं आप प्रेजेंट। तो आप क्या करेंगे? कोई चीज मारने वरने की है तो आप लेके उसको मार देंगे, फिर उसके बाद आकर नमाज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांपों को घरों के अंदर मारने के सिलसिले में जल्दबाजी करने से मना किया है। घरों में अगर सांप नजर आए, बड़े बड़े सांप, न मारें आप, जल्दबाजी ना करें आप, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों में जो बड़े बड़े सांप आते हैं तो कभी कभार वो जिन्नात हुआ करते हैं। एक वाकया ऐसा पेश आया नबी के दौर में, गालिबन गज़वे खंदक के मौके पर एक सहाबी रसूल थे जिनकी नई नई शादी हुई थी, ख्वाहिश हुई बीवी से जाकर मिलें, बात करें, शौक हुआ बीवी के पास जाने का, तो चले आए। देखा कि उनकी बीवी जो है घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई, और सहाबा कराम बड़े गैरतमंद थे। आज की तरह बाज लोग जो दयूस किस्म के होते हैं ना, अपनी बीवियों को गैर मर्दों के सामने जाहिर करते हैं। आजकल फैशन चल रहा है, शादी हो गई, बीवी जो है जूस या कोई भी चीजें उसके दोस्तों के सामने लाकर पेश कर रही है, बन सवर के, बिल्कुल क्या है भाई फैशन, दयूस है ऐसा आदमी, बेगैरत इंसान है। तो साहबा वैसे नहीं थे, बड़ी गैरत थी, उनको देखा तो बहुत गुस्सा आ गया। बीवी जो है, नई दुल्हन जो है बाहर खड़ी हुई है, पर्दे का कोई ख्याल नहीं, गुस्सा आया उनका चेहरा देखकर बीवी समझ गई कि मेरे शौहर मेरे पर गुस्सा है। तो कहा कि शौहर से कहा कि पहले माजरा मालूम करो, जाओ हमारे बेड पर तो देखो क्या है। वो साहबी आते हैं, देखते हैं कि उनका जो बेड होता है रूम के अंदर, उस बेड में बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। उन्होंने देखा ये सांप है, नेजा उठाया, मारा उसको, फौरन उसको क्या कर दिया, सांप को मारा। सुभान अल्लाह, रावी हदीस कहते हैं उसके बाद ये नहीं मालूम हो सका कि पहले सांप मरा या सहाबी मरे। मतलब सांप के मारने के साथ साथ सहाबी भी मर गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाकया बयान किया गया तो आपने फरमाया, इन्न फी बुयूतिकुम लअन्मारा, तुम्हारे घरों के अंदर कभी कभार जिन्नात सांपों की शक्ल में आबाद रहते हैं, मारने में जल्दी ना करो। बाज उलमा ने कहा, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया वगैरह ने, कि जब सांप नजर आए तो करना क्या,
3 مرتبہ بولنا کہ اللہ کا واسطہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، جن اگر ہے تو نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بچے ڈر رہے ہیں، ہمیں اذیت پہنچ رہی ہے۔ 3 مرتبہ ایسے کہو سام سے، اگر وہ جن ہوگا تو نکل جائے گا، اگر وہ جن نہیں ہوگا 3 مرتبہ ایسا بولنے کے بعد مار دو اس کو۔ اگر وہ جن بھی ہوگا نا تب بھی انشاءاللہ تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ آپ نے پہلے اس کو سمجھا دیا تھا۔ سمجھ رہے؟ یہ طریقہ، یہ سانپ کے مارنے کی بات کہیں ایسا نہ ہو کہ گھروں کے اندر یہ معاملہ پیش آئے۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں 5 منٹ لوں گا بس۔ دیکھیے ایک جائز کام یہ بھی ہے نماز کی حالت میں کرنے والا کہ اگر ضرورت پڑنے پر آپ ہاتھوں سے اشارہ کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں۔ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں آپ، کوئی ایسا کوئی سچویشن آ گیا جس میں آپ کو بولنا ہی بولنا ہے، یعنی ایسی کسی ضرورت پڑ گئے، تو ایسے وقت میں آپ زبان سے نہ بولیں، آپ ہاتھ سے اشارہ کر دیں، جائز ہے، نماز باطل نہیں ہوگی آپ کی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو نماز پڑھا رہے تھے، جب زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تو آپ بیٹھ گئے، لیکن صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اشارے سے کیا کہا؟ میں بیٹھ گیا ہوں تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کے وقت آدمی نماز کی حالت میں ہاتھوں سے اشارہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں آدمی اگر اس کو بلغم آ گیا، اس کو تھوکنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو ایسے وقت میں وہ اگر اس کے جیب کے اندر کرچپ ہے، کوئی کپڑا ہے، اس کپڑے کو نکال کر اس میں تھوک کے اس کرچپ کو دوبارہ جیب میں رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دراصل اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہو تو قبلے کی طرف نہ تھوکے، اپنے رائٹ سائڈ میں بھی نہ تھوکے، اگر اس کو تھوکنا ہی ہے تو اس کے لیفٹ سائڈ پیر کے نیچے تھوکے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچی زمینیں تھیں تو معاملہ چلتا تھا، لیکن آج کے ہمارے ماشاءاللہ دیکھو یہ قالین بچی، یہاں تھوکیں گے کیا آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے نا بائیں جانب تھوکو، بول کے تھوکیں گے؟ ذمہ دار پکڑ کے مار دیں گے آپ کو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمینیں کچی تھیں، نہیں مٹی کی زمین تھی، تھوکنے سے کیا ہوتا تھا؟ وہ تھوک ختم ہو جاتا تھا زمین۔ لیکن ایسے اس میں نہیں، ایسے وقت میں کرنا کیا؟ ہم کو کرچپ اٹھا کے اس میں تھوکی، آپ جیب میں رکھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو ضروری دوسروں کو بھی بتائیے، یہ اس میں بڑی غلطیاں کرتے کیا؟ پہلی بات تو نماز کو آنے کے لیے سوئچ آف کر کے آنا، فون سوئچ آف نہیں کر سکتے فلائٹ موڈ کر کے آؤ، فلائٹ موڈ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم فون سائلنٹ کر کے آئیے آپ، ہے نا؟ اتنا تو کرنا ہے نا۔ لیکن کبھی کبھار آدمی بھول جاتا ہے، بھائی بھول سے آ گیا وہ، اور وہ رنگ ٹون جو ہے بند نہیں کیا تھا یا سائلنٹ نہیں کیا تھا، فون آ رہا ہے اس کو، آپ فون آ رہا ہے جیب میں رکھا ہوا ہے، اور کبھی کبھار اللہ معاف کرے کچھ لوگوں کے رنگ ٹون تو گانے ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، نماز کی حالت میں گانے بج رہے ہیں، اور جہالت کی حد ہوتی ہے کہ گانے بج رہے ہیں، نمازیوں کی نماز برباد ہو رہی ہے، خشوع اور خضوع متاثر ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو توفیق نہیں ملتی کہ جیب سے اٹھا کے کیا کرے؟ وہ بند کرے فون۔ کیوں؟ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی میں جیب سے اٹھا کے اگر فون سائلنٹ کروں گا تو نماز باطل ہوگی۔ جہالت پہ جہالت۔ تو کرنا کیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں رنگ ٹون بجنا شروع ہو جائے تو ایسے وقت میں آرام سے آپ اٹھائیے اور اس کو سائلنٹ کر۔ آج کل تو بٹن دبانے سے بھی سائلنٹ ہو جاتا فون۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اٹھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کس کا کال ہے نماز کی حالت میں، ہاں عبد الرحمان کا کال آ رہا ہے، چلو بعد میں سائلنٹ کر رہے ہیں، یہ ایسا کرنا کیا؟ نہیں بھائی، وہ دیکھنا نہیں کس کا ہے فون، آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف ہی ہے، نماز توجہ آپ کی اس طرف ہے اور صرف آپ کا ہاتھ چل رہا ہے، آپ کا ہاتھ چل رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا آپ کو۔ نہیں کریں گے تو آپ کا رنگ ٹون بج رہا ہے تو آپ کی بھی نماز یہ خشوع اور خضوع ختم ہو رہا ہے اس سے، اور بازو والوں کو بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس بات کا بھی آپ خیال رکھیے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں ایک جائز کام یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب اشارے سے دینا جائز ہے۔ نماز کی حالت میں سلام کا جواب اشارے سے دینا جائز ہے۔ کیسے جواب دیں گے آپ؟ حدیث میں اس کا طریقہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد قباء گئے، وہاں نماز پڑھ رہے تھے، انصار کے کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، سلام کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب بھی دیا،
تو रावी हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैंने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि बताओ कि नबी ने जवाब कैसे दिया, क्या तरीका था नमाज की हालत में जवाब देने का। तो बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इशारा करके बताया। कैसे? नमाज ऐसे पढ़ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, कोई सलाम किया, सलाम आपको सुनाई दिया तो वालेकुम अस्सलाम नहीं बोलना, जबान से बोले नमाज बातिल हो जाती है। आपको इशारे से जवाब देना है। इशारे का मतलब इस तरह, ये तरीका था। हाँ, ये जो हाथ थोड़ा सा सरा उठाना, बस इस तरह दिख रहा है आपको, बिल्कुल जायज सलाम का जवाब देना, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। आखिर में एक दो तीन बातें हैं कि नमाज की हालत में एक जायज काम यह है कि नमाज इमाम से अगर गलती हो जाए तो सुबहान अल्लाह बोलना जायज है, जैसा कि आपको मालूम है। अगर औरतें हैं तो औरतें सुबहान अल्लाह नहीं बोलेंगी, बल्कि क्या करेंगी, वो इस तरह ताली बजाएंगी वो। हाँ, इन्नमा तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्बीहु लिन्निसा। मर्द है तो सुबहान अल्लाह बोलेगा, लेकिन औरतों को मालूम हो रहा है कि इमाम साहब गलती कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो सुबहान अल्लाह बोलेंगे क्या औरतें? नहीं, उनकी आवाज भी पर्दा है, उनकी आवाज भी पर्दा। अगर उनकी आवाज है थोड़ा दिलकश आवाज है, कोई खातून सुबहान अल्लाह बोली अच्छे अंदाज में, तो इमाम को खलल होता है। औरत की आवाज के अंदर भी कशिश होती है, इसीलिए इस्लाम ने मना फरमाया। उनके लिए क्या हुक्म दिया, वो इस तरह ताली बजाएंगे, ये दो उंगलियां लेकर वो हथेली पे जोर से मारेंगे, ये जायज है। इमाम से गलती हो जाए, इसी तरह एक जायज काम यह है कि इमाम से गलती हो गई सूरत पढ़ने में या कुछ गलती कर रहे हैं कुरान पढ़ने में, तो पीछे वाले लुकमा दे सकते हैं, ये भी आपको मालूम है। इसी तरह एक जायज काम यह भी है कि रो सकता है आदमी, नमाज पढ़ रहा है, सूरत पढ़ रहा है, कोई जहन्नम की आयतें आ गई, कोई दिल को नरम करने वाली बातें आ गई तो रो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रोते थे, सहाबी और रसूल बयान करते हैं कैसा रोते थे मालूम है नमाज की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे हांडी के अंदर कोई चीज आप डाल दें, पका दें आप, जब ज्यादा पकने के बाद खौलता है ना पानी, खत 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 खत, वैसे आवाज आती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोने की नमाज की हालत में। समझ रहे हैं? तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। आदमी अगर ऐसे सिचुएशन में रोता है जहन्नम की आयतें आने के बाद, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह एक काम यह भी है आखिरी कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजी के सामने से कोई आदमी गुजर रहा है, तो ऐसे वक्त में आप उसको रोकेंगे। आप क्या करेंगे? उसको रोके। अगर वो आपके सजदे की जगह से बाहर से गुजर रहा है तो आप नहीं जाएंगे वहां, लेकिन आपके सजदे और आपके दरमियान से गुजर रहा है कोई आदमी, उसको क्या करेंगे? आप हटाएंगे, उसको आप हटाएंगे, कोशिश करेंगे आप। अगर वो नहीं जा रहा और थोड़ा जबरदस्ती ताकत लगाएंगे, फिर भी वो जा रहा है, जाने दे। ऐसा नहीं कि नमाज छोड़ के मारना शुरू कर दिए उसको, ऐसा भी नहीं होना। आपकी पूरी कोशिश नमाज की हालत में रहना, फिर भी वो तोड़ के जा रहा है, वो बड़ा गुनहगार होगा इंसान ऐसा। ठीक है, तो ये जायज काम है, ऐसा करना चाहिए। एक बात ये है। तो ये कुछ मसाइल थे जो जायज काम है नमाज की हालत में करने के, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। इंशाअल्लाह नमाज से मुताल्लिक एक आखिरी मसला बाकी रह जाता है, अगले दर्स में इंशाअल्लाह आएगा। वो ये है कि नमाज को कौन सी चीजें बातिल कर देती है, यानी कौन से ऐसे काम हैं जो करेंगे तो नमाज आपकी खत्म हो जाएगी, बातिल हो जाएगी नमाज आपकी। इंशाअल्लाह वो अगले दर्स में आएगी, वो मुख्तसर रहेगा वो। उसके बाद इंशाअल्लाह हम नमाज का प्रैक्टिकल तरीका आपको सिखाएंगे, बताएंगे, नमाज पढ़ के बताएंगे, उसमें गलतियों की तरफ निशानदही करेंगे। अल्लाह से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो बातें कही हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप में से किसी का सवाल हो कर लें, वरना मजलिस खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर इससे मुताल्लिक कोई किसी का सवाल है तो कर लें, या कोई जाना चाहते हैं तो इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ के चले जाएं। मजलिस तो खत्म हो गई हमारी, जिसको जाना चाहे चले जाएं, जिसको बैठकर कुछ सवाल करना है 5-10 मिनट कर सकते हैं। ठीक है जी। रख सकते हैं, शर्त यह है कि ऐसी चीज ना रखें कि उसकी वजह से आपकी तवज्जो उसकी तरफ से हट जाए, नमाज की तरफ से। मोबाइल वगैरह है तो कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह मोबाइल में तवज्जो हटती नहीं है, लेकिन बेहतर है कि मोबाइल ऐसा ना रखें, आप पलटा के रखें। क्योंकि ऐसा रखेंगे ना, किसी के कॉल आ जाएंगे ना, किसी के कॉल आ जाएंगे तो नजर आएगा आपको, तो तवज्जो क्या होगी, कभी कभार अब्दुल्ला कर रहा है कॉल, मतलब होता क्या है कि आदमी कहीं ना कहीं, अगर वो जरूरी काम था आपसे उनका, आप बोले थे नमाज पढ़ के मैं करूंगा, तो आप
ڈسٹرب شروع ہو جائے گا. یا ابھی آپ آ رہے تھے, ایک بڑا ڈیلر تھا, وہ بڑا بزنس کا مسئلہ, بیچنے والی چیز کی خریدنے, مارنا نہیں تھا وہ, نہیں لوں گا نہیں لوں گا. فون نمبر آپ دے کے آئے تھے اس کو, بھائی اگر ضرورت پڑے تو مجھے فون کر لینا. آپ رکھ رہے ہیں تو اس کا کال آ رہا ہے, اب پورا دماغ وہی جائے گا, کال کر رہا ہے یہ, شاید ضرورت ہے اس کو سامان کی. تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی اس میں چلا جاتا ہے. اسی لیے فون ایسا پلٹا کے رکھیں تو یہ سب سے سیف طریقہ ہے. ٹول وغیرہ ڈال رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, ٹول سے بھی توجہ ہٹتی نہیں ہے عام طور سے, وہ ایسی کوئی بھاری چیز ہوتی نہیں, وہ سادی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ, کوئی حرج کی بات نہیں سرا ڈالنے سے سامنے. جی نماز کی حالت میں نہیں کرنا, پہلے آپ کر لیجئے, بعد میں کر لیجئے آپ, لیکن نماز پڑھتے ہوئے نہیں رہنا. آپ یا تو گنڈیاں ڈال لو کف کے, نہیں تو ایسے ہی چھوڑ دو, ایسے ہی چھوڑ دو, مسئلہ نہیں. لیکن بس یہ ہے کہ ایسا لپٹنا نہیں. اگر وضو کرنے کے لیے لپٹ لیے تھے تو نماز سے پہلے ہی چھوڑ کے ہی کھڑے ہو جانا. جی اگر بچے کے سلسلے میں آپ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ نقصان ہو سکتا, تو آپ جو ہے یہ دیکھیں گے کہ اگر بچہ بہت زیادہ دور چلا گیا, بہت لمبا چلنا پڑ رہا ہے, ڈر ہے, خدشہ ہے, نہیں کروں گا تو وہ چلا جائے گا, تو جا سکتے آپ اگر بچے کی جان کے خطرے کی بات ہے تو. لیکن لمبا اگر آپ چل کے گئے, اس کو اٹھائے, کچھ سمجھائے, تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو, نئے سے نماز پڑھنا. لیکن بازو یہ ہے, تھوڑا بہت آپ اس کو کھینچ رہے ہیں نماز کی حالت میں پکڑ کے ادھر, نماز کی حالت میں ہی, تو آپ کی نماز میں کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ, نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اختتام مجلس کی دعا پڑھتے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.